اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجارت کالعمل الصالح۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خادم حسین جدی مرحوم، ابن علی دوست جدی مرحوم، لطیف النساء بیگم مرحومہ بنت میر علی حسین مرحوم، میر ناصر علی مرحوم ابن شجاعت علی مرحوم اور قدسیہ بیگم مرحومہ بنت میر امین علی مرحوم کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بیان جو انتہائی اہم ہے، اس میں مولا متقیان علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تجارت کالعمل الصالح، صالح عمل سے بہتر یا صالح عمل کی طرح دنیا کی کوئی تجارت نہیں ہے۔ انسان تجارت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار ہو، بہترین ہو، سہولیات سے پر اور آسائش والی بنا سکے۔ دنیا کے ہر تاجر کا یہی ہدف ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین طریقے سے بسر ہو سکے، اسے تجارت سے زیادہ سے زیادہ منافع ہو سکے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بسر کر سکے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے وہ ساری آسائشیں فراہم کر سکے جو ان کو ضرورت ہے، یا وہ ساری آسائشیں جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی تجارت نہیں کہ جس میں خسارے اور نقصان کا امکان و احتمال نہ ہو، سوائے مذہبی تجارت کے کہ جو خالصاً للہ انجام دی جائے، اس میں کسی طریقے کے نقصان و خسارے کا امکان و احتمال نہیں ہے۔ دین کے دائرے میں اور دین کے لیے کی جانے والی تجارت ہمیشہ سود بخش، نفع آور اور انسان کے لیے خسارے اور نقصان سے دوری کا سودا ہے۔ دین اسلام کی جہاں متعدد تعلیمات ہیں، ان میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھے، بالخصوص جب عمل شر کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے عمل شر کو بھی کوتاہ اور حقیر تصور نہ کرے۔ اس سلسلے متعدد روایات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وارد ہوئی ہیں کہ جہاں یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شر اور برائی کو کمتر تصور کرنا ہے، یعنی گناہ کو، عمل بد کو، شر کو کمتر تصور نہ کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کسی بھی مختصر سے
عمل شر میں قہر و غضب الہی پوشیدہ ہو سکتا ہے، یا یہی ایک مختصر سا عمل اور یہی مختصر سی برائی اور عمل شر انسان کے اوپر قہر خدا اور غضب خدا کے نازل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عمل خیر کو بھی کمتر نہیں تصور کرنا چاہیے، چھوٹا سا بھی عمل ہو لیکن اسے بے اہمیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسی مختصر سے عمل صالح میں رضایت پروردگار و خوشنودی پروردگار پوشیدہ ہو، جس کا بہرحال امکان اور یقین بھی رہتا ہے۔ خوب، جس طریقے سے روایات میں کسی گناہ کو چھوٹا تصور کرنے کے لیے کہا گیا کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے دوسری روایات میں مولا امیر المومنین کے ذریعے سے، مولا امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے بھی روایتیں وارد ہیں۔ مولا امیر المومنین کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہاں فرماتے کہ افعلوا الخیر وتحقروا منه شیئا فإن صغیرہ کبیر وقلیلہ کثیر۔ وہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی بھی عمل خیر کو حقیر اور کمتر نہ تصور کرو، اسے چھوٹا نہ جانو۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعمال صالحہ انجام دینے کے بعد آدمی کے اندر غرور بھی نہ پیدا ہو کہ ہم نے اتنے سارے اعمال خیر انجام دیے ہیں، یا یہ کہ اس بات پر مباحثت کرنے لگے کہ بھئی ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے روزے رکھتے ہیں، یا مثلا ہم اتنے اعمال خیر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن انجام دہی کی تشویق کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، روایات میں بھی ہے کہ کسی بھی عمل خیر کو چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے چھوٹا نہ تصور کیا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اسی ایک عمل خیر میں، اسی مختصر عمل خیر میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو۔ خوب، یہ ہمارے اور آپ کے سارے اعمال ایک دن اللہ کی بارگاہ میں مجسم بھی ہوں گے، بالخصوص اعمال صالحہ، اعمال نیک اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت کیا ہے، مجسم ہوں گے اللہ کے سامنے۔ یہ اعمال ہماری شفاعت کریں گے، یہ اعمال ہماری مدد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہے، معین و مددگار ثابت ہونے والے ہیں۔ ترسیم اعمال کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہر عمل صالح قیامت میں مجسم ہو کر کے انسان کی مدد کرنے والے ہیں۔ نمازیں مجسم ہوں گی، روزے مجسم ہوں گے، خیرات و صدقات مجسم ہوں گے، حسنات، نیکیاں، اعمال خیر، اچھے کام، یہ سب کے سب کیا ہے، قیامت کے دن مجسم ہوں گے، اور مجسم ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں صاحب عمل کے لیے سفارش کریں گے۔ اور یہی نہیں کہ صرف اعمال خیر مجسم ہوں گے، بلکہ اعمال شر بھی مجسم ہوں گے۔ سورہ زلزال میں ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا ہے، نیکی انجام دی ہے، وہ بھی قیامت کے دن کیا ہے، دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ نیکی مجسم ہوگی تبھی تو دکھائی دے گی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور کسی نے اگر ذرہ برابر بھی، چھوٹی سی بھی برائی کی ہے، چھوٹا سا اور ذرے کے برابر بھی اگر شر انجام دیا تو وہ بھی کیا ہے، یرہ، اسے دیکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال شر بھی مجسم ہوتے ہیں اور مجسم ہوں گے۔ شر سے بچنے کے راستے روایات میں موجود ہیں، خیر کے انجام دہی کی تشویق بھی روایتوں میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو شر سے بچنے کی توفیق کرامت فرمائے اور خیر کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایام اعضاء تمام ہوئے ہیں مولا امیر المومنین کے، یہ ایام روبہ تمام ہیں ماہ رمضان المبارک کے، آخری عشرے میں ہیں ہم لوگ ماہ مبارک رمضان کے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ، اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ
اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص اعلان مذہبی معلومات کے سلسلے میں، اگر آپ آئندہ کی ویڈیو سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو حتماً سبسکرائب کیجیے، ہمارے بیانات کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، لوگوں تک اشتراک دیجیے تاکہ لوگ بھی ہم سے جڑ سکیں اور یہ عمل ہمارا خیر کی فہرست میں اور عمل صالح کی فہرست میں آ سکے، تاکہ روز قیامت ہمارے لیے شفاعت اور اجر و ثواب کا حامل قرار پا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔